قاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ قرآن پر ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ قرآن کے متعلق اگر یہ ذرا بھی غور کریں اور فکر کریں تو ایک بات ان پہ واضح ہو جائے گی؟ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے کسی غیر کی طرف سے اترا تھا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا، اگر یہ غور کرنے کے بعد بندے سوچیں گے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، اللہ کے سوا کسی نے بھیجا ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا کثیرہ، تو یہ لوگ خود دیکھتے کہ اس میں کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں جا بجا اختلاف ہوتا، کہیں قرآن میں کچھ ہوتا اور کہیں قرآن میں کچھ ہوتا۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اس میں اختلاف کا نہ ہونا خود دلیل ہے کہ یہ احد کا کلام ہے، یہ واحد کا کلام ہے۔ یہ مختلف لوگوں کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، مختلف لوگوں کا کلام ہوتا، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، جب لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب خیالات مختلف ہوں، اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب کلمات مختلف ہوں، اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب مختلف لوگ مختلف زبان استعمال کریں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک کا کلام ہے، یہ احد کا کلام ہے، یہ واحد کا کلام ہے، یہ دوسری بات اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مختلف تو تب ہوتا اگر مختلف لوگوں کا کلام ہوتا، یہ ایک کا کلام ہے اور ایک زبان سے نکلا، کلام بھی ایک کا ہے، زبان بھی کسی ایک کی ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس زبان سے نکلا وہ بے عیب ہے اور یہ لا ریب ہے، جس زبان مقدس سے نکلا وہ بے عیب ہے، اسی لیے یہ لا ریب ہے۔ یہ مطلب قرآن حکیم دی اس آیت تو قبلہ ثابت ہو گیا کہ اختلافات میں مکان دا ذریعہ صرف قرآن ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اختلاف نو مکان دا ذریعہ صرف قرآن ہے۔ میں اتنے اچھے ماحول چ گل کر رہا ہوں کہ حضرت رسول خدا دی گل ساڑھے تک پہنچ دیئے کہ رسول اللہ نے اے فرمایا۔ کئی باری بندے آندے نے کہ رسول اللہ نے اے نہیں فرمایا، دوسرا بندہ آندہ فرمایا، یعنی ایک کی حدیث ہے، کوئی بندہ ساڑھے سامنے پڑھ دے تو اسی آنے نہیں رسول اللہ نے نہیں فرمایا، حضور انج فرما ہی نہیں سکتے، کیوں دی گل پہ کر دے؟ وہ آندے نے حضور نے فرمایا تسی انکار پہ کر دے، حضور نے فرمایا تو تسی انکار پہ کر دے۔ وہ فرسی پھر ایک دوسرے نو کافر آنے، ایک بندہ گل کردا وہ آندے حضور دی گل نہیں پہ مندہ، اے ہے ہی کافر۔ یہ دا مطلب ہے کہ جڑا اسی ایک دوسرے نو کافر آنے ہیں نا، سانو اصل چ پتہ ہی نہیں کہ حسنین دے نانے گل کیتی ہے یا نہیں کی۔ حضرت علی نے فرمایا علیہ السلام نے، وہ پھر وہ کوئی آندہ ہے کہ نہیں یہ گل حضرت علی نے فرمائی نہیں، یہ حدیث کمزور ہے، حدیث ہے ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ۔ چھویں امام دی بارگاہ بندہ آیا، ہو سکے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ پتہ لگ جائے کہ تساں فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، تساں فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ ایک بندے نے 14 چوں ایک بھی نہیں زیارت بھی نہیں کی تھی، وہ دے کہ فرمان بندہ رکھ دیندہ پہ اونا ہے فرمایا،
میرے امام نے قیامت تک یہ قانون دیتا ہے، اور قانون میرے مولا دے کے فرماندے نے میرے تو پہلا جننے میرے جیسے گزرے نے تیرے میرے تو بعد جڑے میرے جیسے آ رہے ہیں، مطلب ہے کہ میرے والد گرامی، انہوں دے والد گرامی، انہوں دے والد گرامی تے رسول اللہ تک تے میرا بیٹا تے او دا بیٹا تے او دا بیٹا، یعنی آخری امام محمد مہدی علیہ السلام تک۔ میرے مولا فرمایا جے تو ساڑھے ساریاں دی گل نو قیامت تک نے کسے پرکھنا ہوئے کہ اساں آکھیے یا نہیں آکھی، اساں فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، اس کا ایک ہی قیامت تک طریقہ ہے، ہمیں نہ بھی پاؤ تو اس بات کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھنا۔ میں شکریہ کروں، مولا تو انہوں جزائے خیر دو، اس بات کو پیغمبر کی حدیث ہو یا کلام امام ہو، تمہارا کام ہے کہ قرآن سے جوڑ کے دیکھنا، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ہماری ہے، قرآن دے مطابق تے ساڑی ہے، جے قرآن دے مطابق نہیں، قرآن نال نہیں ملتی، امام دے لفظ نے، امام فرما دے اس کو دیوار پہ دے مارو، دیوار تے مارن دا مطلب ہے اوپر دفع کرو، وہ ساڑی ہے ہی نہیں، جڑی قرآن دے مطابق نہیں۔ ایک میں پیغام آج دینا چاہوں گا اپنی قوم، جب امام کے فرمان کے مطابق اور کسی بیگانے کا امام نہیں، تمہارے امام کے مطابق جو بات قرآن سے ٹکرا جائے اس کو دیوار پہ مارا جاتا ہے، جس شاعر کی شاعری قرآن سے ٹکرا جائے اس کا ہمارے ذہنوں میں تو کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں سواد آیا فیرن، کوئی آکھے امام نے فرمایا تو امام نے فرمایا نہ ہوئے کیونکہ قرآن دے مطابق نہ ہوئے، اگر کوئی حدیث یا کلام امام قرآن دے مطابق نہ ہوئے انہوں دیوار نہ مارنا چاہیے ہے، تو منوں کوئی سدے نہ سدے، جس شاعر دی شاعری قرآن نہ ٹکرا جائے انہوں چھپڑے سٹنا چاہیے۔ معیار کی ہے تو اڈی خیر وچ کنے بندے 3 بندے بولن، معیار کی ہے قرآن۔ حضرات آج اہم اعلان سنیے، قرآن مذہب اہل بیت میں کتنا ضروری ہے، کلام امام کو پرکھنے کے پیمانے کو قرآن کہتے ہیں۔ واہ واہ بھائی کیا بات ہے، میں راضی ہو گیا نوجوان، امام دے کلام نو تے شکریہ اور پیغمبر دی حدیث نو پرکھن دا ایک کی کلی ہے، او کی قرآن۔ تو انہوں کو بندہ آکھے امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ فرمایا، تے پرکھنا کدے نال؟ قرآن نالے۔ ہون میرا خیال ہے شاید میں توڑے ذہن چے گل بالا اپنے نوجوانہ جی خصوصاً اب سوچو کہ قرآن کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ بھائی توڑی خیر ہوئے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے، کتنا سا قرآن نال تعلق رکھنا ہے، جنہ قرآن نال تعلق رکھاں گے انہاں سانو اپنے مذہب دا پتہ لگے۔ بہت شکریہ، میں انہیں حوصلہ میرا بتے ہیں نوجوانوں، قرآن نال تعلق رکھو، ایک دن وچ قرآن کھول کے ایک واری صرف 2-3 آیتاں ترجمے نال پڑھ چھڑو ہر روز، ایک دن وچ میں 2 آیتاں ترجمے نال پڑھ دو، کھولو تو صحیح نہ انہوں، نبی 2 شہمہ چھڑ کے گیا سن، ایک نہیں، اے جنہ بندے آکے سی نہ سانو ایک کی کافی ہے، تو اڈا گسا ہی اجے تک نہیں لتھا ہونا۔ بولو بولو نا میرے نال، جنہ لوگ آکے سی سانو ایک کی بچو کافی ہے، اجے تک تو انہوں نے گسا ہے کہ وہ آن دینے ایک کافی ہے، کیونکہ انی تارکم فیکم السقلین، نبی ایک چھوڑ کے نہیں گئے، 2 چھوڑ کے گئے ہیں، سقلین ہم وزن، دونوں وزنی چیزیں نبی چھوڑ کے گئے ہیں۔ میرے کو ایک کتاب آئی ہے 10ویں جلد ہو دی جدے جو میں پڑھ رہا سیرت انسائکلوپیڈیا، الکرم ایک ادارہ ہے سعودی عرب چودہ مرکز ریاض الریاض، انہاں چھپوائی دارالسلام، اسلام آباد بھی ہوتا ریسرچ سنٹر موجود ہے،
انہوں نے ادھے لکھے کہ حضور نے فرمایا جو دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ میرا خیال ہے سعودی عرب والے مان گئے تو پھر سارے نو مان جانا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں ایک قرآن چھوڑ کے گئے ہیں، ایک اپنی اطرت اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب تم دونوں میں سے کسی ایک پہ توجہ کرو گے، اے دے تے توجہ کرو یا اے دے تے توجہ کرو، آئے ہائے اتنے سکلین نے نبی فرماتے ہیں جب پرکھنا چاہو گے کہ ان میں بڑی کون سی ہے، ایک دوسری سے بڑی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ ایسی برابر ہیں کہ کبھی تمہیں قرآن بڑا نظر آئے گا، کبھی تمہیں اہل بیت بڑے نظر آئیں گے، یعنی تم اندازہ ہی نہ کر سکو گے کہ ان میں بڑا کون سا ہے۔ یہ دا مطلب ہے دووے ہم وزن چھڑ کے گئے۔ پہلی گل تے میں انہاں دوستاں نال گل کراں جڑے آندے نے کہ شیعہ ایڈے ضدی نے، انہاں نوں بھی اہل بیت نہیں مندے، انہاں نوں بھی اہل بیت نہیں مندے، انہوں بھی اہل بیت نہیں مندے، انہوں بھی یار کی پہ کر دو، اسی تے جمعہ ہی منن واسطے ہیں تے او بھی اہل بیت نوں منن واسطے ہیں۔ روڑا ہی کوئی نہیں، سانوں کی روڑا جے، اہل بیت 5 جی ہونگے اسا تاں بھی مننا ہے، 12 ہونگے، 14 ہونگے، کروڑ بھی ہونگے نا، تے پھر مننا جے تے اسا ہی مننا ہے۔ میں تو انہیں گل دساں، مننا انہوں وسائیں تے اللہ دے فضل و کرم نہ ایک مہربانی فرماؤ، تکا تو نہیں کرنا چاہیے، تکا نہیں کرنا چاہیے۔ جڑا بندہ لالے منہ سے ہے انہوں بندہ آکھے تو ماننے چنی اوڑ دا میں کیویں مننا؟ پہ جدوں دا شناختی کارڈ میں ویکھ لیا کہ بندہ لالے منہ سے ہے، تسی میں نو مار مور کے منوا لو تے منوا لو، انج اندر تے میرا یہی مندا ہے پہ یہ بندہ لالے منہ سے ہے، میں انہوں چنی اوڑ دا کیویں مننا؟ اہل بیت منوانے نہیں تے او منوا جڑے ہیں نے، یہ نہیں تو مہربانی کرنی چاہیے بھی اہل بیت منوانے تے او منوا جڑے ہیں او منن واسطے اسی ہر ویلے تیار ہاں۔ ہاں دلیل نال گل نہیں، مارن نال گل نہیں، کافر آکھن نال گل نہیں، مشرک آکھن نال گل نہیں، تو گالاں کڈنا اے دین نہیں۔ ایک ہی گل ہے، نبی جڑی اہل بیت چھڈ کے گئے نا او قرآن دے ہم وزن نے، قرآن دا وزن تینوں مہندہ چھڑنا قرآن دا، جیڑا یہ دے نال برابر تول جائے گا او یہ اہل بیت، روڑا ہی کوئی نہیں، سانو مننے چ کوئی یار نہیں، لیکن نبی دو چھڑ کے گئے ایک قرآن تے ایک اہل بیت۔ ویکھو جی مولا علی نو اساں ویکھیا نہیں، حضرت علی علیہ السلام نو اساں اکھاں نال نہیں ویکھیا، سانو زیارت نصیب نہیں ہوئی، امام حسن علیہ السلام نو بھی نہیں ویکھیا، ٹھیک ہے، تے جنہاں نو بندے منوانا چاہتے ہیں انہاں نو بھی نہیں ویکھیا۔ اسی مسکین آدمی ہیں، تکا تو نہیں کرنا چاہیے کہ جڑے اسی اہل بیت مننے ہیں، حضرت علی، حضرت زہرا، حضرت حسنین، انہاں دی پاکیزہ اولاد جنہاں نو اسی مننے ہیں، وہ لوگوں نو پتہ ہے جنہاں نو اسی مننے، یہ بھی لوگوں نو پتہ ہے کہ جنہاں نو اہل بیت نہیں۔ اچھا انہاں نو ایسا نہیں ویکھیا، انہاں نو ایسا نہیں ویکھیا، اساں خدا دی سانو قسم ہے اساں صرف قرآن ویکھے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر تے میں اس قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اساں کدی پلیدی دی حالت چ انہوں ہاتھ بھی نہیں لا، جدوں اپنے آپ نو شریعت جڑی ہے او دے مطابق اپنے آپ نو پاک سمجھنے ہیں، وضو وغیرہ کر کے طہارت کر کے تو پھر انہوں ہاتھ لا، پلیدی دی حالت چ انہوں ہاتھ سی نہیں۔ سانو اے پتہ ہے اے پاک ہے، انہوں نے اساں نہیں ویکھیا، اساں انہوں ویکھیا، انہوں نے نہیں ویکھیا، اساں انہوں ویکھیا۔ جیڑا بندہ گجرات دا امریکہ ہوتا ہے وہ پھر سارا گجرات او دے چوئی کسے ویکھنا ہے، جے وہ بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے گا تے بندے امریکہ تے سمجھن گئے گجراتی نمازی ہوندے، کیونکہ انہوں نے کھولتے ایک ہی گجراتی ہے نا، تے جے وہ گجراتی کسے دی جیب کٹ لے اللہ نہ کر تے او ساکھنا پہ گجراتی بھائی دھیان رکھیا جی یہ جیباں کٹ دے، کیونکہ تعارف ہی وہ ایک کے، باقی تو کسے ویکھیا ہی نہیں۔ سارے گجرات چاہے تو انہوں پتہ لگے نا پہ سارے گجرات دے بندے ایک جیسے نہیں، جتھے ہو بھئی ایک لوکاں او دے تو حساب لانا ہے۔ اصل گل ہے کہ اسی مجبور ہاں، اساں اہل بیت اطہار نو ویکھیا نہیں، اساں قرآن ویکھیا ہے،
قرآن ویکھیا جے تے ساڈا اندازہ کو ٹھیک کام کر گیا نا تے مہربانی کر کے پھر ساڈی مسکینہ دی گل ماننی اساں لڑنا تے نہیں نا اساں قرآن نو جنہ پاک ویکھیا نا سانو صاحب لگ گیا اہل بیت اے نہیں پاک ہو تواڈی کیا بات ہے مولا تانوں جزائے خیر اساں قرآن نو ویکھیا نا اساں اندازہ لایا ہے کہ نبی دو بھاری شہمہ چھڑ کے گئے نے تے اے دا جنہ وزن ہے اوڈے ہی وزنی اہل بیت ہونے چاہیے دن اے کنہ پاک ہے اے کنہ پاک ہے اے دا اندازہ توں دسنا ہے اگوں اہل بیت میں من نہیں جاؤں گا جنہیں مرد آکھیں گا من جاؤں گا جنیاں مستورات آکھیں گا عزت والیاں من جاؤں گا اے دا وزن ہے وے اے دا وزن اے مسجد چندہ ہے تے ہر ویلے مسجد چندہ ہے جنیاں بندیاں انہوں پڑے ہیں وضو او نہ کیتا ہے انہیں نہیں کیتا مولا تانوں جزائے خیر اے ایڈا پاک ہے اے ایڈا پاک ہے کہ جدوں غسل کیتا ہے قاری قرآن نے کیتا ہے جدوں غسل کیتا ہے حافظ قرآن نے کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت یہ حوض کوثر تک اکٹھے رہیں گے اور کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے اے میرے کول قرآن ہے اے تقریباً زیادہ وقت میرے کول رہندا ہے تھوڑا وقت میرے کولوں جدا ہوندا ہے یعنی جدوں میں سونا ہوندا ہے ادوں تے ظاہر کدھر قرآن سائڈ تے رکھنا تے پھر سونا اٹھ کے سویرے وضو کر کے جدوں نکلنا تیاری شیاری کرنا پھر اتھوں لے کے رات میں 12 بجے تک پڑھا تے رات 12 بجے تک میرے نال ہوندا اے تواڈے کول مجلس پڑھن تو پہلا ایتھے میں نشانی ایک اور لائیے پھر میرے نال ہے تے میرے کول ہے میں حافظ قرآن نہیں یہ میرے نال کوئی زیادہ وقت رہندا ہے سون دے ٹائم تو یا گپا شپاں دے ٹائم تو علاوہ زیادہ وقت میرے نال رہندا ہے نا جی جڑا حافظ قرآن ہے وہ پرا نہیں رکھدا قرآن وہ جدوں ستا ہوندا ہے نا ادوں بھی وہ ذہن دے وچ ہی ہوندا یارا میرے کولوں جدا ہوندا ہے حافظ کولوں تے جدا نہیں نہ ہوندا یارا حافظ قرآن جڑا تہاڈا کی خیال ہے رات نوں سر لا کے پراں تر چھڑدا حافظ قرآن دے دماغ جی قرآن یاد ہے نا تے جدوں سوندا ہے ادوں او دے دماغ دے وچ ہی قرآن تہاڈی خیر ہوے وچ ہی ہوندا ہے ہن مینوں یہ گل دسو پہ جی دے دماغ دے وچ ہر ویلے قرآن ہوندا میرے کول تو جدا ہو جاندا ہے کیونکہ میں حافظ نہیں تے جڑا حافظ قرآن ہے وہ اگر نیند بھی کر رہا ہے تو دے دماغ دے وچ ہی قرآن ہے نا ہن کسے حافظ قرآن نو میرے کو پوچھو کدی غسل تے نہیں ہونا کیتا وہ آندا میں کر لینا کدوں جدوں پلید ہونا قرآن بھی بیچے تو غور ہی نہیں فرمایا میں نا قرآن بھی دماغ دے بیچے تے بندہ بھی پلید ہو گیا ہیں پھر نہیں نا نال سبحان اللہ بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے نبی فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کبھی آپس میں جدا حضرات یہ جدائی نہیں یہ جدائی نہیں کہ اب میرے ساتھ ہے اور اب میرے ساتھ نہیں ہے اہل بیت ایسے نہیں ہیں یہ جو جدائی ان میں نہیں نہ پڑتی یہ طہارت میں بھی ایک جیسے ہے غور ہی نہیں فرمایا یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوتے یعنی قرآن میں ہر ویلے پاک ہے اہل بیت بھی ہر ویلے پاک نے ہن سوال کرنا آرام نال کہ تم سارے مدینے کو مدینہ منورہ کو تم سارے کو اہل بیت کیوں نہیں مانتے ہم قرآن ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں
ہم سارے لوگوں کو ہی اہل بیت مان جاتے اگر سارے لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلے گئے۔ سبحان اللہ، صرف ایک دروازہ کھلا تھا، الا باب علی ابن ابی طالب، ایک دروازہ کھلا تھا جو علی کا دروازہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال نہ کرتے تو ہمیں ہدایت نہ آتی۔ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہی صحابہ بنے ہیں۔ بھلا کوئی ایسے ذریعے کا بھی منکر ہوتا ہے جو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے؟ میں جی ٹی روڈ تو تھوڑے کو آیا تو میں آکھا میں جی ٹی روڈ نو مندا ہی نہیں، تو بندے آکھنے مرے نالے انہوں استعمال کرنے، نالے او دا انکار کرنے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابہ کا انکار کرے جب صحابہ کے سوال نے ہی تو ہمیں ہدایت دی ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب لوگوں کے دروازے بند کس نے کرائے ہیں؟ فرمایا اللہ نے۔ علی کا کھلوایا کس نے ہے؟ فرمایا اللہ نے۔ کیوں؟ نبی فرماتے ہیں یہی ہیں جو ہر وقت پاک رہتے ہیں۔ ایک خاندان ہے، ایک کنبہ ہے جو ہر وقت پاک رہتا ہے۔ وہ پاک خاندان اس ویلے ساڑیاں نظران دے سامنے نہیں، ایس ویلے ساڑیاں نظران دے سامنے قرآن ہے۔ جیڑے بندے حضرت امام مہدی دا انتظار پہ کر دیں کہ کدوں آن تے زیارت کریے، وہ جدوں تک نہیں آن دے ایدی تے بچوں زیارت کرو، گھبرانا نہیں نہ پھر نہ پھر۔ وہ میں پہنا کنیاں شاہ میں چھڑ کے گیا دو، ایک غائب ہے تو ایک سامنے۔ جی غائب ہے انہوں دا انتظار، یہ دا انتظار تو نہیں نا، یہ تو ہر گھر موجود ہے نا۔ دووے وزنی نے، دووے پاک نے، دوواں دا ویکھنا عبادت ہے، اہل بیت دا ویکھنا بھی عبادت ہے، تے قرآن دا ویکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ بھی ہدایت دیندہ ہے، وہ بھی ہدایت دیندہ ہے۔ تے جدوں تک وہ نہیں سامنے آن دے اونی دیر تھوڑے بندے بول دیں اونی دیر ادنا ترابتا ہے۔ ایک قرآن نو جڑا نہیں بھی نہ پڑھ سکتا وہ بھی قرآن نو کھولے، برکت قرآن نو کھولے، کھول کے بچوں ویکھے۔ ایڈی وڈی برکت قرآن، ایڈی وڈی رحمت قرآن مجید کہ ان پڑھ بندہ شریعت دا حکم ہے کہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو وہ وضو کر کے اے لائنہ تے انگلاں پھیر دیں، انگلاں پھیرے، لائنہ تو انہوں دس دیا نا پہیاں بھی لائن لگی اینج 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 اینج۔ علماء نو پوچھو انج کرن نال کی ہوندہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ نے ایس فرشتے نو آکھیا ہے انہوں قرآن آؤندہ نہیں مسکین نو، اے انگلاں پھیرے گا نا تو تلاوت لکھدا جانا پا۔ اے تیرے رحم تو صدقے، اے تیرے کرم تو صدقے جاؤں، تیرے رحم تو صدقے، تیرے کرم تو صدقے۔ شکریہ قبلہ جڑا میں نتیجہ نوجوانوں کا ڈینا ہے دے بچوں میں صاحب لائب جڑا اللہ نریاں انگشت پھیرن نال انہا سواب دیندہ تے تلاوت لکھواندہ ہے وچ کو راز ہے تو صحیح نا۔ جڑا پڑھ نہیں سکتا وہ سمجھے گا کی؟ پہلا پڑھے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر سمجھے گا۔ سدھا تے اسی عربی نہیں پڑھ سکتے تے جی عربی اوکھے سوکھے ہو کے پڑھ لیے تے ترجمہ دا نہیں پتہ نہ ہوئے، ترجمہ قرآن نہ ہوئے، سانو پتہ ہی نہیں ہے کی بیان، ٹھیک ہے؟ تے ترجمہ پڑھاں گے تے کوئی سمجھاں گے نا، ہے نا؟ کی خیال؟ تے جڑا ان پڑھے انگلیاں پہ پھیر ہے۔ میں کیا میں نے مجھے لگا جب میں اللہ کو پوچھیا ہوئے جڑا خیال واپس آیا ہوتا سے میں سوچتا سا بھی انہوں نریاں انگلیاں پھیرن نال اللہ سواب لکھواندہ ہے، یہ کھول کے آنچ بندے بہ ہی رہنا نا، سمجھتا تے آئی کھا نہیں پیا۔ اللہ فرماندہ ہے میرے خیال ضرور آواز آئے گی کہ انہوں کھول تے وچوں ویکھ، ایدی زیارت کر، پہلا تے کپڑے پاک کریں گا، پھر اپنے آپ نو پاک کریں گا، پھر وضو کریں گا، تینوں صحاب لگ جائے گا مادی نو ویکھن دی کی تیاری کر۔ صدقے جاواں ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسری اپنی عطرت اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. ہن سنو جی، ایک تو جدائی ہے کہ طہارت دی جدائی نہیں، دوسرا سیارت دی جدائی نہیں، تیسری عبادت دی جدائی نہیں. انہوں ویکھنا بھی عبادت ہے، علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت. بولو یار عبادت ہے. اگلی گل جڑی اہم ہے، قرآن میرے کو ہوئے یا قاری قرآن کو ہوئے یا حافظ قرآن کو ہوئے، اسی انج اے دے نال نہیں جویں اہل بیت اے دے نال. دنیا دا کوئی بندہ انج نہیں جویں نبی کیسی یہ جدا نہیں ہوں گے. وہ آج دھیان نہ سن لو، وہ اصل جدائی ہے. واری واری دو بندے سوندے نے، او ستا جے جدوں وہ جاگدا ہے ادوں ایتھے بیٹھا ہے وہ سن. انہاں بھی سکلین رکھے پہار ساواں رکھے ہیں، وہ ہن اٹھے نے. وہ سوندا ہے تے وہ جاگدا ہے، وہ سوندا تے وہ جاگدا. صلوات بڑو ٹکا کے کل راتی میں ناروال مجلس پڑھتا سا تے بندے جمائیاں لیندے سا. میں کہ یار تسی جدوں سستی بکھاندے ہو تو پھر دل کردہ چھڑ دئی کیونکہ تسی تھکے. وہ پھر بندے ایک نے بہت مہربان نے، میرے سید نے، انہوں نے آکھیا جی اچھا یار ایک ادھروں بھی مارو، انہوں بھی جاگا ہے ادھر. غیر پتہ ہے اسا جاگے بندے دا یہ فائدہ ہوتا ہے جدو نعرہ بجدا ہے وہ ترا نہیں نکلتا. ورنہ جدے کو نعرہ بجے تو بندے آکھن یا علی جو آندہ کی. اصل گل لے راتی میں شاہ صاحب نے پھر فرمایا، انہاں کہا پہ سارا دن تھے مجلس رہی ہے تے بندے تھک گئے نے تے پھر رات میں انہاں آ کے بیٹھے نے تے تھوڑے سکون اچنے تے پکے شکے لگے تے اے وجہ ہے. پتہ تے لگا نا پہ کیوں نہیں دو دی مہربانی. پھر میں مطمئن ہو گیا، میں چلو ٹھیک ہے میں آج تھوڑا پڑھ لینا، کل ذرا جلدی شروع کر لیں گو. اتنے خمسہ ایک میں پڑھ. میرے عزیز دوستو جڑی اصل انہاں دی وکھریاں وکھریاں نہ ہونے والی گل ہے نا کہ اہل بیت تو جدا قرآن نہیں تے قرآن تو اہل بیت جدا نہیں. جویں اے دے نال اہل بیت جڑے نے نا انج دنیا دا کوئی بندہ نہیں جڑا، پاویں وہ قاری قرآن ہوئے پاویں وہ حافظ قرآن ہوئے. وہ میری ایک لطیف گل ہے، میرے دوست سن لن گے نوجوان تچ دی. اصل گل جڑی اہل بیت دا ادھے نال تعلق ہے ایک کسے اور دا ہے نہیں. وہ کی وہ دسن لگا ادھے وچ لکھیا ہے حلال کیا ہے، ادھے وچ لکھیا ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. اہل بیت ادھے نال انج جڑے نے ادھے حلال نو حرام نہیں ہون دیندے. ہائے ہائے ادھے حرام نو حلال نہیں ہون دیندے. ان جنہوں جائز آکھیا انہوں ناجائز نہیں ہون دیندے، جیڑا نے دا ناجائز آکھیا انہوں جائز نہیں ہون دیندے. ایک کی دی ذمہ داری ہے اہل بیت دی. لے بھائی میں قرآن تے ہاتھ رکھے جیڑا تینوں تاریخ ہے اے ذمہ داری لے جائے نا او یہ اہل بیت ہی. بھائی واہ بھائی واہ آباد رو بچنا. ادھے حلال نو حلال رکھے، سبحان اللہ بڑا لطف ہے. ادھے حرام نو حرام رکھے. جس بندے دے سامنے ادھے حلال نو کوئی حرام کر دے تے حرام نو کوئی حلال کر دے، اے جڑا چپ کر کے ویندا رہنا وہ اہل بیت نہیں. میں تو انہوں کمال درجے دیئے کروایت سنن. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دے دور میں سبحان اللہ اسحاق کندی یا اسحاق کندی ایک بندہ سی جس کتاب لکھ دیتی قرآن دی مخالفت. 11ویں امام دے دور لکھیا اس کی میں کی آیت والا پڑھی ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن پر تدبر کریں تو اس میں اختلاف نہیں پائیں گے کیونکہ یہ عہد کا کلام ہے، اس کا ایک جیسا ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس اسحاق کندی ملعون نے ایک کتاب ہی پوری لکھ دیتی. اس آکھیا قرآن کدھرے کچھ آندہ ہے کدھرے کچھ آندہ ہے. آیتاں اس جوڑ جوڑ کے لکھ دیتی ہیں. ایتھے قرآن اچھ کچھ ہے، ایس صفحے تے ایس رکوع اچھ قرآن کچھ ہے. ایتھے کچھ آندہ ہے اتھے کچھ آندہ ہے، ایتھے کچھ آندہ ہے اتھے کچھ آندہ ہے. لہٰذا ایک کلام الہی نہیں کیونکہ اے دا دعویٰ ہے کہ اے دے اختلاف ہے. تو کیا بات ہے
یہ دعویٰ ہے کہ یہ اختلاف نہیں، انہیں ثابت کیتا پہ یہ بڑے اختلاف نے. ایتھے قرآن کچھ آندا ہے، ایتھے قرآن کچھ آندا ہے، ایتھے قرآن کچھ لکھا ہے، ایتھے قرآن کچھ لکھا. انہیں کتاب ہی لکھ دیتی، وہ پوری کتاب لکھ دیتی. جن نے اس کتاب تے نظر رکھی سی نا انہوں اہل بیت آندے. انہاں لطف نہیں آیا جنہ میں چاہتا. کسے نو ٹینشن ہی نہیں سی. ہن ٹھیک ہے، کسے نو ٹینشن نہیں سی سوائے میرے 11ویں امام تو. میرے امام نو پتہ سی وہ کتاب اس لکھی، کیونکہ ذمہ دار نو پتہ ہونا چاہیے. وہ بھی بندہ ہی ہے جنہوں جا کے نال دے آکھن تو اڈا کوٹھا پہ چوندا ہے. جڑا کوٹھے دے اندر ستا ہے انہوں کوئی پتہ نہیں، وہ ذمہ دار ہے جنہوں گوانڈی دسن. حضرات ذمہ دار کو ہی ولی کہتے ہیں، ذمہ دار کو ولی کہتے ہیں. آج جڑے بندے اندر نا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، ایک قوالی نہیں. محمد میدان غدیر میں علی کو پورے دین کی ذمہ داری دے رہے تھے. پورے دین کی ذمہ داری لے کے علی نکلے. کیا بات ہے، حضرت علی یہ ذمہ داری لے کے نکلے. تیرا حلال حلال رہے گا، تیرا کیتا حرام حرام رہے گا. اس ذمہ دار دا نا علی ہے. بندے سمجھتے نہیں علی ولی اللہ کتھوں تسا لے آندا. خبردار، علی ولی اللہ آوارہ گردی سے بچنے کا ذریعہ ہے. پورا دین ہی آوارہ ہو جائے اگر ولایت علی موجود نہ ہو. یہ علی کی ولایت ہے جس نے اس کے حلال کو حلال رکھا. سبحان اللہ، شکریہ. جس نے اس کے حرام کو حرام رکھا. اللہ اکبر. مہربانی بابا جی. سبحان اللہ بابا جی. نہایت مہربانی تھوڑی سجدہ دی تائید ہی میرے واسطے کافی. میرے امام نے وہ شاگرد نے بلایا، فرماندے نے تیرے استاد کوئی کتاب لکھی ہے؟ جی. قرآن دے خلاف؟ کہنے لگا جی. میرے امام فرماندے نے اگر میں تیرے نال دو گلاں کراں تے تو میری جڑی زبان چوں نکلن والیاں گلاں نے اچھے طریقے نال اپنے استاد نال کر لویں گا؟ کہنے لگا جویں تسی سکھاؤ گے میں کر دیاں گا. میرے امام جڑی گل کیتی ہے گل ذرا بہت ٹھنڈے ذہن نال سنن والی. مجلساں وچ بڑی افراتفری ہوندی ہے لیکن میں دے درمیان تانوں سنا دینی ہے، پہنچا بھی دینی ہے. میرے امام نے بچے غور نال سن. میرے امام نے فرمایا کہ اپنے استاد نو پوچھیں کہ تو آکھیا ایتھے قرآن کچھ آندا ہے؟ یہ ایتھے قرآن کچھ آندا. یہ مطلب ہے تینوں پتہ لگ گیا ہے کہ ایس آیت وچ اللہ اے کہہ رہے ہیں تے ایس آیت وچ اللہ اے کہہ رہے ہیں. ایک کلام ہے خدا دا، کلام ہے خدا دا. جڑا متکلم ہوندہ ہے نا کلام کرنے والا، وہی جاندا ہے کہ ایتھے میرا مطلب کی ہے تے ایتھے میرا مطلب کی. وہ دے واسطے میں تو ایک مثال دے دیا. نوجوان پڑھے لکھے توجہ کر. علامہ اقبال دا ایک شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. انہوں شیعہ آندے نے کہ انہاں امام مہدی نو آکھے. اسی شیعہ نے کہ حضرت علامہ اقبال نے یہ حضرت امام سرکار مہدی علیہ السلام نے آکھا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر، اے وہ حقیقت جس کا انتظار ہو رہا ہے، کبھی سامنے نظر آ، اس مجازی لباس میں سامنے آ، نورانی حیثیت سے نکل کر اس مجاز میں سامنے آ کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اس سجدیاں واسطے پیشانی پی تڑپ دیے. میرا دل کردہ ہے تعظیم واسطے تیرے سامنے چک جاؤں، کدی سامنے آ. اے شیعہ آندے نے امام مہدی نو آکھے. اہل سنت آندے نے نہیں ہے شیعہ نا ایویں کولوں گل بنا کے اس مسکین تے لا چھڑی. انہیں حضرت امام مہدی نو کوئی نہیں آکھے. وہ آندے نے اس اللہ نو آکھے ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہ میں غیب نو سجدے کر کر کے تھک گیا، ایک واری سامنے آ.
سامنے آ یہ انہاں لوگاں نے ایک گل جوڑی ہے جنہ دے نزدیک اللہ نظر آ سکتا ہے جنہ دے نزدیک اللہ نظر آ سکتا ہے کیونکہ ساڑھے نزدیک تے کدی بھی اللہ نظر آنا نہیں اس واسطے وہ فرماندے نے علامہ اقبال نے گل اللہ نال کیتی ہے تے ایسی کیاں نے امام مہدی نال کی ہن میں دوواں تیرا نو مخاطب ہاں میں نہ کہ امام مہدی نو آکھیا نے تسی آندے ہو سرکار کہ اللہ پاک نو آکھیا نے اصل گل دا علامہ اقبال نو پتہ ہے کہ اس کنوں آکھیا بھائی ایدوں منصفی ہو ہی نہیں سکتی ایدوں منصفی زیادہ نہیں ہو سکتی اصل جدہ کلام ہے کلام شاعر بزبان شاعر اصل جو جنہیں لکھے ہے وہی جانتا ہے کہ میں کنوں آکھیا ہوں سمجھو گے بچے ہوں سمجھن گے میرے امام نے فرمایا کلام ہے اللہ دا تو آنا ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے حالانکہ استاد نے پوچھیں الف لام میم وچ اللہ دا کی مطلب ہے کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے الف لام رائے چ اللہ دا کی مطلب ہے جے تے انہوں پتہ لگ گیا کہ ایتھے قرآن چ اللہ اے کہہ رہے ہیں تے ایتھے اے کہہ رہے ہیں انہوں صرف ایک گل پوچھنی ہے یہ تینوں پتہ لگ گیا ہے ایتھے اللہ نے اے آکھیا ایتھے اللہ نے اے آکھیا تو دوہاں گلاں چ اختلاف ہے یہ تو اللہ کو پوچھنا ہے جی اللہ کو پوچھ کے تو لکھنا ہے کہ ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے تیرا اللہ نال گل کرن دا سورس کی خواب وچ مل دئی سدھا سدھا مل دئی کسی درخت جو آواز آن دیا کوئی الہام ہوں دائی وہ تیرا سورس کی ہے اللہ نال گل کرن جے وہ آکھے کہ میرا کوئی سورس نہیں تو انہوں آکھی ہے تو کوئی بندہ بھی لکھ سکتا ہے ایتھے اللہ آکھے ایتھے اللہ آکھے ایتھے اللہ آکھے یہ جی میں توں کتاب لکھی ہے اور بندے بھی کتابہ لکھ چھڑ گے تو کی لانا ہے نا تو کوئی اور بندہ کتاب لکھ چھڑے گا تو تیری کتاب دی اہمیت کی رہے گی یہ دووے گلہ جا کے کر وہ چلا گیا استاد کو انج جدا نہیں توجہ رکھنا استاد کو ہو سکے استاد جی میں تو انہیں گل کریں ہاں کرو ہو سکے تو انہوں کتھوں پتہ لگتا ہے اللہ ایتھے آندہ ہے تے ایتھے اللہ آندہ ہے ایتھے اللہ آندہ ہے اے اللہ نے گل کدو کر دے ہو خواب چ ملتا جے درخت چو آواز آن دی جے آگ چو آواز آن دی جے اے کتھوں تو انہوں پتہ لگتا ہے اللہ نے رابطہ تو اڈا کیویں ہوندا ہے ہو سکے کون نہیں ہوندا ہو سکے اچھا اللہ نے رابطہ نہیں ہوندا تے کس ویلے میں بھی جدی کتاب لکھ دیاں گا ایتھے اللہ آندا ہے ایتھے اللہ آندا ہے کیڑا اللہ کو پوچھ کے آکھنا ہے میں سمجھا لئیے گا میں بھی کتاب لکھ دیا گا ایک اور لکھ دے گا ایک اور لکھ دے گا تو تہاڈی کتاب دی اہمیت کی رہے گی وہ گھبرا کے تھوڑا جہا تو کہنے لگا تینوں یہ گل کنے آکھی جہے ویلے شاگرد نے سمجھا نا کہ گل وزنی ہے وہ ساری اپنے تے پا گیا یہ جنہیں درزیاں دے شاگرد ہوندے نے اگر درزی اگے پیچھے ہوئے جڑا سب تو اچھا سوٹ سیتا ہوئے نا انہوں آ کے بندہ پوچھے نا کنے سیتا ہے ایک شاگرد ایسا نہیں جڑا آندہ استاد سیتا ہے یہ مطلب چنگی شے نو اپنی طرف منسوب کرنا یہ فطرت ہے کہ میں کیتا ہے ہانڈی چ لون پورا ہوئے سارے گھر نو پوچھو کنے پکائی جنیاں ہیں نا گھر بھین بیٹی بیوی اماں میں پکائی جدن بندہ آکھے نا کس بیڑا گرک کیتا ہے وہ نہیں گھورے کنے کیتا چنگی شے اپنے والے بندے کھڑ دے میرے لو ویکھو جی آخری گل جدوں استاد پریشان ہو کے پوچھے نا کہ گل تیرے نال کنے کیتی ہے وہ کوئی شاگرد دا صاحب لو وہ کھپی لت دے اتے سجی لت رکھ کے آندہ ہے میں بیٹھے میرے ذہن چ خیال ہے تہاڈی خیر ہوگی اے میں بیٹھے میرے ذہن چ خیال ہے انہیں ایتھوں پھڑ لے جتی نو ہاتھ پا لے
اس کہ استاد جی ہویا کی جی سننا ذرا وہ کہنے لگا وہ مرے جیڑی گل تیرے استاد دے دماغ چ نہیں آئی ہائے ہائے وہ تیرے دماغ چ کیسے آ گئی پھر اس مجبور ہو کے دسیا کہ اے تسی کتاب سمجھو انہوں میں ذرا پھاڑن لگا یہ دے اتے صرف تلیاڑا صاحب لکھے ہے اور کیا کریں متے آنکھو توہین ہو گئی وہی تو میری ہوئی ہونی ہے قبلہ تلیاڑا صاحب کے آنے تک پڑھنا انہوں نے کیا گیا ہے انہوں میرا تلیاڑا ہی بچے لکھے ہے نالی لکھے ہے اللہ ناصر یہ دا مطلب ہے انہوں پھاڑ بھی لوانگا تو کوئی رجالی گل نہیں وہ جڑا کتاب پئی سی نا مسودہ ایک کتاب سمجھ آنج کتاب پئی او سا کیا مینوں ایک گل شیعہ دے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے آکھی ادھروں ویکھو تے مجلس مکدی اس کتاب پڑھی تے ساری پھاڑ کے کہنے لگا ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک یہ ہے مہربانی جی مہربانی جب تک یہ ہے جب تک صدقے جاؤں ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک یہ ہے آخری جملہ یہ ہے حضرات وہ جو یہ ہے نا وہی اہل بیت ہے سبحان اللہ یہ دے حلال نو حلال رکھن والے نے یہ دے حرام نو حرام رکھن والے نے ہون آخری گل کروں اگر تو اہل بیت پہچاننے ہون نیت ہوئے تیری نیت ہوئے اکھاں بند کرنی ہون کبوتر آنگوں بلی ہوئے کے کبوتر میں سنے ہیں میں نے کبوتر نال گل نہیں ہوئی میری سنے ہیں میں کہ کبوتر بلی ہوئے کے اکھاں بند کر چھڑتا ہے تے سوچ دا کوئی نہیں بلی ویسے کبوتر 100 باری اکھاں بند کرے بلی تے ہوندی ہے اکھاں بند کر کے آکھے نا کوئی نہیں اے اور گل ہے ہوں تینوں ایک گل دساں ایک کوئی طریقہ ہی ادو سوکھا میرے کو کوئی نہیں ہو جدو یزید نے حرام نو حلال تے حلال نو حرام کرن دی کوشش کیتی ہے نا جڑے باہر نکلے نے نا وہ اہل بیت نے لوکی پترہ نال وسدے رہے نے جنہاں نو فکر سی وہ تیاں لے کے نکلے میں کیا کہ وہ یار لوکی پترہ نال وسدے رہے تے جڑے نو ایدہ ولایت سی نا جنہ کولے دی ذمہ داری سی نا جنہ دی وہ دیاں تیاں بھی نال نکلیاں تے پتر بھی نال نکلیں کچھ ہو گیا ہے حلال حلال ہے بولو 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 میں آئے ہائے میں لفظ آ گیا تھا جا کھاں دنیا دے جنہیں بندے برائی کر دیں برائی وہ جڑا برائی کردہ بھی اندروں چاکدہ ہے نا اس چاکہ دے رکھن والے دا نام حسین ابن علی یزید چاندہ سی چاکہ ہی لے جائے اتھے بندہ شراب پیندہ ہے لیکن چھپ کے بولو بولو یار بڑے بڑے وڈے بندے بھی اگر شراب پیندے نے تو آندے نا تیان نہ لے آئیں اوہ جنہوں کسے دا ڈر نہیں ہو بھی آندہ تیان نہ لے آئیں وہ سمجھ دینا ٹھیک نہیں بولو 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 وہ سمجھ دینا ٹھیک نہیں یہ جڑا ٹھیک وچ نہیں ہے نا اے حسین دی نہیں ہو سکے وطن چھڑا دیاں گا شبیر فرمائے چھڑ دیاں گا حلال حلال رہے گا ہو سکے حج حملہ کرا دیاں فرمائے چھڑ دیاں گا مکہ لیکن یہ حلال حلال رہے گا حرام حرام رہے گا کہنے لگا جنگل کھیر لو جس بندے دا راہ تیاں دے ہوندے ہیں ڈکیا جائے اوکھا ہوندہ ہے وہ بندہ
مینوں رب محمد دی قسم ہے اس خاندان دے احسان پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے. جڑے ظلماں چوں اے گزرے نے بڑے بڑے وڈے لوگ بس کہہ گئے. میں ہن لمبی گل نہیں کردا. حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں 10 پتراں نے وہ دے ایک پتر نوں کھوہ وچ سٹ دیتا. کسے قافلے انہوں باہر کڈیا. وہ جدو باہر کڈ لیا تو پھر واپس آ گئے. وہ کہنے لگے ساڈا غلام سی تے ڈگ پیا سی تساں کڈ لیا. جدو غلام آکھیا نے یوسف رو پے. کہنے لگے تسی میرے پرا ہو تے پیو دے پتر ہو، مینوں اپنا پرا آکھو غلام تے نہ پرا غلام آکھن نہ پرا سکے نوں تکلیف ہوندی ہے. کہنے لگے اساں غلام سی ایویں پیا کردا ساڈا کچھ نہیں لگدا، اساں بیچنا سی تے ایویں ڈگ پیا، اسی رسا لین پہ جاندے ساں، اساں بھی کڈنا سی، تساں کڈ لیا تسی لے جاؤ. کنے دا ہے؟ انہاں کہا جو دینا دے دیو. 18 روپیے دیتے نے انہاں، وہ بھی کھوٹے سن، کسے چیک بھی نہیں کیتے. اس گل تو بھی یوسف رو پے کہ اگر مینوں 18 دے بیچنا جے تے چیک ہی کر لو میں کھوٹے والا. وہ جدوں ویچتے سن نہ پے ادوں وڈے کول آ کے نا حضرت یوسف نے آکھیا توں وڈا ہے تے پیو دی تھاں ہے کیوں انج کردے ہو؟ میں تانوں کدی کچھ آکھیا ہے؟ اس ایتھوں نا اینا کو فاصلہ. اس کہا چل بس اینج نہیں. اینی کچھ پیڑ وجی ہے. یعقوب علیہ السلام دی کوک نکل گئی چیخ. سارا محلہ کٹھا ہو گیا تو سارا محلہ کہنے لگا تواڈے آج جڑی درد والی آواز نکلی ہے نا یہ ایسا ان جگہ کدی نہیں سنیا، آج کی ہوئے ہے؟ حضرت یعقوب فرماندے نے منہ تے ماریا نے آج میرے یوسف نو منہ تے ماریا نے. جنہیں جنہیں سانو ہسدے روندیاں نو ویکھ کے ہسنے وہ آگے ویکھ لوے روندے دا منہ سدھا نہیں رہندا، روندے دا منہ تھوڑا ٹیڑھا ہوندا ہے. مذاق کرے دنیا، بد دعا سمجھے دنیا، ساڈا دل جاندا یا ساڈا خالق جاندا ہے. روندے اسی تاواں کسے نبی دے پتر دے منہ تے چپیڑ وجے. اے نبی دی کوک سارے محلے میں جاندی ہے. اللہ جانے نبی محمد دا اس رات اور انہاں دناں وچ کی حال قبر وچ ہویا ہوئے گا جدو ہر موڑ تے بی بی سکینہ دی سی سجاد شمر نو آنکھ میرے منہ دے نام. زیارت ذوالجناح واسطے شہادت دا ٹائم نہیں، رون دا ٹائم ہے. 2 آنسو اور آجن تے آؤ شبیہ نو بیکھی. کیڑی نو؟ اجلا ذوالجناح دی شبیہ اسی بنانے ہیں. ایک قبلہ حضرت امام حسین دی شہادت تو بعد اس اپنی پیشانی میرے مولا دے ایڑا کٹیا گلا سی نا پیشانی ہو دے نال آنج رکھ تے خون لگ گیا تھے. تسی پھر حیران ہی ہونا. وہ جدو خون ہی تھے لا لیا نا بہت بڑے عالم دین دا میں جملہ پڑھ رہا ہوں. فرماتے نے سدھا اتھے آیا جتھے اکبر لتھا سی. آیا کیا اے ذوالجناح کتھے آئے؟ اے وہ دی شبیہ سی بنانے ایویں نہیں بنانے، وہ دی یاد تازہ رکھی ہے. اے سدھا اتھے آیا جتھے حضرت علی اکبر لتھے. اتھوں نے جی میں سنگی دی نا کوئی شاید خوشبو لئی دی انج ویکھیا تے اتھوں پھر ٹر گیا. میں بنا کے گل نہیں کر، میں علماء دی گل کر رہے ہیں. تو فرماندے نے پھر وہ حضرت عباس دی لاش تے چلا. اتھوں پھر واپس خیمے آ لائے. وہ کسے بندے نے اس عالم نے پوچھا کہ بلا ذوالجناح ادھر کیوں گیا تے ادھر کیوں گیا؟ علماء بڑے محتاط ہوندے نے. انہاں کہا مینوں کی پتہ کیوں میں کولوں گلاں بناواں. علماء محتاط ہوندے نے. میں آکھاں ایس کام گیا سی ایس کام گیا کیوں؟ ایک جانور ہے ہو گیا ہے لیکن میں اندازہ دسنا تو نہ رو پے. کہنے لگے انج مینوں لگتا ہے جی میں سنا دین گیا سی بطول دیاں تیاں اجڑ گئی. حضرت علی اکبر نو پیغام دین گیا، حضرت عباس نو دسن گیا سی. یہ جڑے قتلاں دے سنا نے وہ جانور نہیں دیندے، قتلاں دے سنا واسطے بندے چاہیے نے. ہائے مظلوم تیری مظلومی تو صدقے تیرے قتل دا سنا بھی تیری سواری نے دیتا ہے. یہ
جنہیں آنا ایک جملہ اور سن لو تو میں 2 جملے بی بی دے پڑھا تو اجازت لوں دوجا جملہ دسا پھر حضرت قاسم دی اماں دے خیمے دے سامنے بھی آئے جی اتھے بھی آج منہ رکھیا یہ عادت سی شبیر دے گھر جدوں آوندا سی یہ دوویں پیر اپنے تھلے مارتا سی جی یہ سی یہ عادت علماء دس دن حضرت قاسم دی اماں دے خیمے دے سامنے آیا تے بی بی نے آج تھوڑا جا پلہ ہٹایا نا تے ذوالجنا اجرا کوڑا یہ منہ تھلے رکھ کے سونگ رہا سی جدوں بی بی آج باہر آج ویکھیا نا بس سلامی دے کے تے اگے ٹر گیا پھر حضرت علی اکبر دی والدہ دے خیمے کو لائے بی بی آج پلہ ہٹایا آج ویکھیا تے آج خوشبو لے کے اگے چلا گیا جناب زینب دے خیمے اگے بھی آئے وہ پیر نہیں سمارے آج نہیں پھر اتھوں بھی اگے چلا گیا حضرت ابو الفضل عباس دی زوجہ محترم اپنے بیٹے نال بیٹھے اتھے بھی آیا تے اگے ٹر گیا یہ جتھے جا کے سن کے اس دوویں پیر تھلے مارے رہنا اس خیمے دے اندر بی بی رباب موجود سی صدقہ جاواں تے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ موجود سا علماء لکھتے ہیں جدو دوویں پیر اس مارے نے نا ادوں بی بی سکینہ کہ اماں ذوالجنا یہ شہادت تو بعد دی گل پہ کرنا اماں جدو بی بی واپس آ گئی سی اماں ذوالجنا ایک جملہ شہادت پڑھنا اماں ذوالجنا آج دروں ویکو جدوں بی بی نے رباب سلام اللہ علیہ نے آج خیمے دا پردہ آنج کیتا نا ادوں ایدہ سر تھلے لگا سی تے بابے دا خون بی بی سکینہ اتھے ویکیا آج ویک کے فرمان دیئے میں نہیں پوچھنا کی ہوئے ہیں میں نو پتہ ہے اسی اجڑ گئے ہیں میں نو پتہ ہے میں جنگل یتیم ہو گئی ہیں ایک جملہ بی بی دی مقتل دا جملہ ہے بی بی نے ایک گل کی دی ہے اتھے لگ دی ہے بی بی فرمان دیئے ذوالجنا صرف اینی گل دس میں تے آگئی سا کسے پانی پہ لایا سی کہ ایک منٹ ٹھہر جو جی ایک منٹ ٹھہرو میں ایک جملہ پڑھ لوں اگر نہیں تو پھر آنکھوں تے جملہ پڑھ لیں آنکھوں تے پڑھ میرا خیال ہے کہ ہن ذوالجنا آ چکا ہے جی اچھا جی ایک جملہ پھر اٹھو نا پھر ایک جملہ سن اٹھو نا کدی تساں تھی آؤندی ویکھی ہوئے ہائے آنکھوں ایک باری میں آباد رہو بھائی آباد رہو تھی آؤندی ہوئے مکان 100 بی بی آوے نا 100 ایتھے ہی رکے رہو کھلوتا یار بہ جو ہن نہ اٹھو یار ایک جملہ پڑھ لیں دیو یار ایک 2 منٹ دیو صرف 2 میں نے پتہ ہے آڑے بندے اٹھتے نے پہلے انہوں انتظار ہے تو انہوں بھی انتظار ہے انتظار قرآن میرے کھلا سامنے ہی تینوں جنہ بھی انتظار ہے نا بی بی زینب تو زیادہ انتظار ہے جنہ بطول دیاں تیاں دا انتظار سے نہ آوے لو جی کی یاد کرو گے 2 جملے صرف ایک کو دسنا شاہ صاحب تیار ہے تیار ہے تمہارے سامنے میں پوچھے تیار ہے یار بولو میں کی پوچھے تیار ہے ایک ڈیگر ٹھل گئی ہے میں پوچھے تیار ہے تو انہوں کی آواز ہے یہ کی بیاندن تیار ہے انہیں سجدہ نو پوچھو ایک واری دسو کون تیار ہے کتے تیار ہے کسے اجڑ گئی دا بابل تیار ہے کسے رول گئی دا ویر تیار ہے خدا دی میں نو قسم ایمبولینس چ لاش ہوندی ہوئے نا پوچھنا نہیں پہندہ ایمبولینس دے رک دے انو کہ تھی کیڑی مکان 100 بی بی ہوندی ہوئے تھی دا وین وکھرا ہوندہ نا اوتوں ویک کے تھی اوتوں ویک کے تھی ایک کوئی جملہ ہے تھی اوتوں نکل دیئے پھر لوگ کی میت رکھ کے بھی کھلوتے ہون تو پھر لوگ کی آندے نے اوے ٹھہر جاؤ اوے تھی آ گئی ہاں صدقے جامعہ ویکھو ایک بار منٹ اوے ٹھہر جاؤ اوے تھی آ گئی جے اوتھوں بندہ اعلان کرتا ہے ایک کوئی گل میں نو دستے میں رو لواں تے ماتم کر لواں اے میں نو دسو جدو تھی آوے منہ ویکھن پھر لوگ کی آندے نے راہ دیو راہ دیو راہ دیو تھی آ گئی ہے راہ دیو اسی رونا چھڑ دینے ہیں کوڑے کٹنے چھڑ دینے ہیں سانو تسلی کرا تھی آؤندی ہوئے پیو دا آخری ویڑا ہوئے کدی کسے تھی دے منہ دے مارے
آئے لوگی پیار دے دینے کے منہ تے مار دینے جیڑے بڑے سکینہ آکھیا نا میں نو گال نالنا جناب شبیر آکھیا میری کانڈالے پاسے ہوا فرما دیا بابا میں نو اینے ماریا ایک واری سارے بندے آکھو یا اللہ اور یار آکھو یا اللہ پردیس دے بوچ کوئی شریف زادی نہ اجڑے لٹیا گیا بیڑا بطول دا رول گئیاں تیاں زہرات یا حسین یا حسین